آج کل کچھ یہ جو کووڈ وغیرہ کا چکر چل رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں تھوڑی سی میں آپ لوگوں سے بات یہ کرنا چاہتی تھی کہ میں بھی دیکھ رہی تھی مسلسل جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ اور کیا کھایا جائے کیا پیا جائے، پورے پورے ٹی وی کے اوپر پروگرامز کیے جا رہے ہیں، کیا کھانا درست ہے کیا چھوڑ دینا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو دیندار لوگ ہیں وہ چونکہ ہمیشہ عبادت ان کے ذہن میں فوراً آتی ہے کسی بھی حال کے اندر ہوں، جو کہ بہت ہی اچھی سوچ ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو اپنے وہی والی بات اپنے تجربات کی روشنی میں یا کچھ جو بدعتی طبقات ہیں انہوں نے جو اپنے یعنی وہ بنا رکھے ہیں، جس طرح یاسین کے بارے میں ہم بہت سارا بات کر کے جا چکے ہیں کئی دفعہ، کہ میں آپ کو یہ بتا چکی ہوں کہ یاسین کی کسی بھی قسم کی فضیلت، چاہے وہ رزق میں برکت کے لیے ہو، چاہے کسی بیماری سے شفا کے لیے ہو، چاہے مردوں کے اوپر پڑھنے کے لیے ہو، کوئی فضیلت ہمیں کسی حدیث سے نہیں ملتی. تو میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سارے اس قسم کے جو ہیں وہ میسیجز ایک دوسرے کو پاس آن کیے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر کسی آیت کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، کسی سورت کے ختم بتائے جا رہے ہیں، کوئی گٹھلیوں کے ختم بتائے جا رہے ہیں، کوئی کچھ بتایا جا رہا ہے، کوئی کچھ بتایا جا رہا ہے. کیوں اب تک ہماری یہ نیچر ڈیولپ نہیں ہوئی کہ ہم ہر چیز اپنے ہر عبادت کے مسائل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کریں؟ کیوں اب تک ہمارے اندر اس قسم کی وہ پیدا نہیں ہوئی؟ اور ہم بھی ان میں سے جو فلانی چیز کا یہ فائدہ، ڈھمکانی کا یہ فائدہ، ان چیزوں کو ایک دوسرے کو پاس آن کر رہے ہیں. ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور اس چیز کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. اور اگر نہیں بھی پاس آن کریں تو لوگوں کو سنت کے جو طریقے ہیں ان کی طرف مائل کرنا چاہیے. ہماری تو جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہی بنتی ہے اس صورتحال میں. جب ہمیں یہ پتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ غلط چیزیں ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں تو ان کی کریکشن کے لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی پھر جو ہے وہ لوگوں کو صحیح بات کی طرف رجوع کریں. اور یہ نصیحت سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت ویک ہوں اس پوائنٹ کے اوپر. میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ میسیجز ادھر سے ادھر ہو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں اس چیز کے اوپر. اور میں شرمندہ بھی ہوں واقعی اس بات پر، یہ بات کہتے ہوئے آپ لوگوں کو، کہ بہت دفعہ مجھے نہیں موقع ملتا کہ میں اس چیز کی کریکشن کر سکوں اگر میرے پاس اس کا علم ہو. اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے یہ وجہ ضرور ہے کہ وقت نہیں ہوتا، اور سم ٹائمز نہیں میں کر پاتی ہوں اس کی کریکشن انہی چیزوں کی وجہ سے، جو کہ مجھے تھوڑا سا کوشش کرنی چاہیے. تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس چیز کی امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات کرنے سے شاید تھوڑا سا جو میری ایک شرمندگی کا اور میرے دل میں ایک خلش ہے کہ میں نہیں یہ کام کر سکی اس موقع پہ، اور میں نے کووڈ کے اس کے اوپر جتنی جن سے ڈائریکٹ بات ہوئی ان کو تو میں نے کوشش کی کہ میں اس بات کی طرف راغب کروں، لیکن ایسے میسیجز لکھے جانے چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ میں سے کسی کو توفیق دے تو آپ لوگ ضرور یہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے ایسے حالات کے اندر کیا کیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی ایسی سچویشن سے گزرے جب اس قسم کی وبائیں پھیلیں جو بڑے پیمانے پہ لوگوں کی موت کا سبب بنی، جس کو ہم طاعون کے نام سے سمجھتے ہیں. اور یہ طاعون صرف جو ہے وہ یعنی کوئی ایک بیماری کا نام نہیں ہے. طاعون ہر وہ بیماری ہے جو بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے، جو ایک دوسرے سے ایک دوسرے تک منتقل ہوتی ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. تو ایسی بیماریوں کے اندر کیا کیا جانا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایک دعا جو ہمیں عام طور پہ بتائی گئی ہے، جو صحت مند ہے ابھی تک، وہ اب شامل کر لیں اپنی دعاؤں کے اندر. ایک جو ایسی بیماریوں سے بچنے کے لیے خصوصی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجذام والبرص والجنون وسیء الاسقام. سیء الاسقام، یہ سیء الاسقام ہر وہ بیماری جو کسی بھی قسم کی، یعنی جس کو پھیلنے جو ایک دوسرے کو پھیلتی ہے، یا جس کو ہم کون سی کہتے ہیں، کنٹیجیس جس کو کہتے ہیں، وہ بیماریاں، اس سے مجھے بچا لیا اللہ. تو یہ دعا انسان مانگے صبح شام دوپہر، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے اور ذہن میں یہ رکھے کہ ہاں جی یہ چلے صحت مندوں کے لیے ہو گیا. اب جن کو ہو گئی ہے، ایک تو وہ پہلے ہی بیچارے اس بیماری سے
نبرد آزمائے اور مسلسل جو ادھر ادھر سے یہ والی کہ یہ بیماری ایسی ہے، یہ بیماری جان لیوا ہے، یہ بیماری میں اگر اس اسٹیج تک پہنچ گیا تو انسان کے لیے یہ ہے وہ ہے، یہ خبریں اس کو سنائی جاتی. اور پھر اس کے بعد چونکہ وہ اتنی خوف کی حالت میں ہوتا ہے، کوئی اٹھ کے کچھ آتا ہے اس کا ذکر کرو، کوئی اٹھ کے آتا ہے یہ تسبیحاں پڑھو، کوئی اٹھ کے آتا ہے فلانی صورت تو تمہیں صبح سے لے کے شام تک اتنی دفعہ ختم کر لینی چاہیے، کوئی آتا ہے پورا خاندان جمع ہو جائے اور یہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کی سنت سے ہمیں یہ بات کہیں بھی نہیں پتہ چلتی کہ اس صورتحال کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تسبیحاں یا کسی صورتوں کا ختم یا خاندانوں کا جمع ہونا اور اس قسم کے ختم کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اگر یہ بات ہمیں ایک جگہ سے بھی پتہ چل جائے تو ہم ضرور کریں. پرسنل ہر انسان کا اپنا اپنا عمل ہے اس کے اندر. اس صورتحال کے اندر پہلے تو اذکار ہر انسان کرے، صبح شام کے اذکار بہترین، چاہے روحانی بیماریاں چاہے جسمانی بیماریاں، چاہے ظاہری ہے چاہے قلبی ہے، ہر بیماری کا علاج ان اذکار کے اندر پایا جاتا ہے. ہم چاہے یہ بیماری ہو چکی ہے یا نہیں، کتنی بہترین ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، پوری دعا کس قدر بہترین ہے. اگر بیماری ہو چکی ہے اس حال میں بھی وہ ہمیں نجات دلا سکتی ہے. تو صبح شام کے اذکار کانشیسلی کریں، چاہے بیماری ہے یا نہیں ہے، صحت مندوں کے لیے بھی اور غیر صحت مندوں کے لیے بہترین صبح شام کے اذکار. دوسری یہ والی دعا جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، یہ اس کا بہت زیادہ جو صحت مند ہے وہ تو بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ کریں، اہتمام کریں. اور جن کو بیماری ہو چکی ہے وہ صبح شام کے اذکار وہ بھی کریں اور صحت مندوں کے لیے بھی درست ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا کیا کرتے تھے، نماز سے اور دعا سے اللہ سے صبر مانگا کرتے تھے. تو جس کو ہو چکی ہے وہ اٹھے اور اٹھ کے نوافل ادا کرے، اور جن کو اپنے پیاروں کی فکر ہے وہ اٹھے، ان کے لیے نظر کے روزے رکھیں، ان کے لیے جو ہے وہ نوافل پڑھیں. ہم نظر کا پورا چیپٹر پڑھ کے گئے ہیں. کیوں نظریں مانی جاتی ہیں کہ اے اللہ اگر میرا ماں، میرا باپ، میرا ماموں، میرا چاچا، میرا بھائی، میری بیٹی، میری خالہ، میری پھپھی اس کو ہو گیا ہے کووڈ، تو یا رب العالمین تو اسے صحت دے اور میں کھڑی ہو جاؤں اور نفل پڑھوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے ان کے لیے دعائیں کروں، دعائیں کریں ان کے لیے، روزے رکھیں ان کے لیے. ہم نظر کیا سمجھتے ہیں، اے اللہ اگر تو نے میرے بیٹے کا جو ہے وہ کووڈ کا رزلٹ نیگیٹو آیا تو میں 2 نفل پڑھوں گی. کیوں پڑھوں گی؟ میں کھڑی ہو جاؤں نا پہلے کہ اب جا رہا ہے یہ، اس کا رزلٹ کے لیے یہ جا رہا ہے ٹیسٹ کے لیے، میں کھڑی ہوں اللہ کے حضور کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ نیگیٹو آئے، اور صرف رزلٹ ہی نہ ہے کہ اللہ کرے اس کو یہ بیماری نہ ہو. تو میں ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ ہمیں شارٹ کٹس اچھے لگتے ہیں. بیٹھ کے انگلیوں کے اوپر دماغ کے اندر سوچیں کہیں ہیں اور دانے پڑے جا رہے ہیں، یہ آسان ہے نا کیونکہ یہ زبان سے استعمال ہوا جا رہا ہے بس. یا بس ایک ہمیں وہ کسی نے بتا دیا یاسین پڑھ لیں، کسی نے بتا دیا فلانی سورہ پڑھ لیں. کہاں پتہ چل رہا ہے، کہاں سے آپ نے یعنی یہ انسان کہاں سے یہ دلیلیں لے کر آتا ہے؟ ہم تو پڑھ کے گئے کہ جس نے عبادت اپنی طرف سے عبادت، جس نے کسی چیز کو، کسی عمل کو، کسی اس کو نیکی کے کام کو کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن بدعتیوں کو خود دفع کر دیں گے اپنے پاس سے. الفاظ ہوں گے ان کے. پوری حدیث اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آب کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے امتیوں کو بلا کے اپنے پاس، اور ایک حوض ہے، ایک پوری نہر ہے، وہ نہر جو ہے کوثر کی وہ جنت میں ہے، وہ جنتیوں کو وہاں پر جا کے پانی پلایا جائے گا ادھر سے. اس سے پہلے جب قیامت کی سختیاں ہوں گی انسان کے اوپر، انسان اپنے گناہوں کے پسینے میں، کوئی پیروں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک
کوئی سر تک ڈوبا ہوا ہوگا اور اتنی تکلیف کی حالت ہوگی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو بلا بلا کے اس حوض کوثر سے، جو کہ اسی چشمے کا ایک حوض ہوگا جس سے وہ اپنے امتیوں کو وہ پانی پلا رہے ہوں گے، آوازیں دے دے کے، اور کسی کو ان کے وضو کے اس سے پہچانتے ہوں گے، کسی کو ویسے اپنی امتی کے طور پہ پہچانتے ہوں گے اور ان کو بلاتے ہوں گے اور آوازیں دے دے کے کہتے ہوں گے کہ آ کے یہ آب کوثر سے میرے ہاتھوں سے پانی پی لو۔ اس دوران ایک جماعت کو فرشتے روک دیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے کہ کیوں، یہ تو میرے امت ہی ہیں، آپ کیوں روکتے ہیں ان کو؟ تو فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے کے بعد انہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ رحمت للعالمین ہے، وہ کتنی محبت رکھتے ہیں اپنی امت سے، لیکن وہ کہیں گے کہ اچھا ان کا یہ عمل تھا، ان کو میری نظروں سے دفع کر دو، ان کو لے جاؤ، ان کو دفع کر دو میری نگاہوں سے۔ اور ہم جو ہے خود ہی اپنی عبادتیں ایجاد کر کر کے چاہتے کیا ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا، اللہ کو خوش کرنا۔ تو بھائی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ طریقے اختیار کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے۔ اگر ہم نے خود ہی اپنے طریقے ایجاد کرنے تھے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم؟ دین تو اللہ نے اللہ کے رسول پہ مکمل کیا تھا، ہم نے تو اس پہ چلنا ہے نا۔ تو اس وجہ سے میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ سارے انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوشش کر سکیں ایسے میسیجز بنائیں اور بنا کے لوگوں کو اس چیز کو سپریڈ کریں اور اس میں یہ بات واضح کریں کہ یہ سب کچھ جو چیزیں ادھر ادھر سے سننے میں مل رہی ہیں، ہاں ٹھیک ہے، غذاؤں وغیرہ کے سلسلے میں کلونجی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، ہاں ہم وہ ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں، کیوں؟ حدیث کی روشنی میں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور اللہ کے رسول کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے اس دنیا میں جو اللہ نے اتاری اور اس کا علاج نہ اتارا ہو۔ تو ٹھیک ہے، علاج اگر ہمیں روحانی ہی کرنا ہے، اگر علاج ہمیں عبادتوں سے ہی کرنا ہے تو پھر آتھینٹک جو اللہ کے رسول کی سنتیں اس پہ عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ رات کے تیسرے پہر اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کے آسمان پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے کہ جس کو اپنی کوئی ضرورت پوری کرانی ہو، کوئی حاجت پوری کرانی ہو، تو اٹھیں اس وقت، اٹھ کے اس تیسرے پہر کو اٹھیں اور اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، چاہے بیمار ہیں، جس کو ہو چکا ہے کووڈ، یا جو بیمار نہیں ہے اور اپنوں کے لیے کوئی ان کی صحت مانگنا چاہتے ہیں، صدقہ کریں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ پھر رقیہ بتایا گیا ہمیں بیماروں کے اوپر کرنے کے لیے، وہ کریں۔ پھر مریض ہو یا نہ ہو، وہ اس موقع کا فائدہ اٹھائے، استغفار کرے۔ اور سنتیں کیا ہیں؟ صبح شام کے اذکار کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے اوپر شام کے وقت جو ہے وہ پڑھ کے پھونکا کرتے تھے، دعائیں پڑھ کے پھونکا کرتے تھے نظروں کے بچنے کے لیے، بالکل اسی طریقے سے دوسری قسم کے شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لیے۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سونے سے پہلے، جب بستر پہ جانے سے پہلے جو اذکار کیا کرتے تھے، جو سورتیں پڑھا کرتے تھے، ان سب کا اہتمام کریں نا ہم سب۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب جس کے لیے اللہ نے قدر میں لکھ دیا ہے کووڈ سے مرنا، وہ تو اسی سے مرے گا، اس کو تو کوئی نہیں کسی اس سے روک سکتا۔ لیکن ایک انسان جب مرے تو اطاعت کی حالت میں مرے۔ مرنے سے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ شاید ہم اطاعت کی حالت میں زندگی نہیں گزارے۔ تو بے شک اپنوں کا، اپنے پیاروں کا ہمیں خیال ہونا چاہیے، جن کو ظاہر ہے جیسے ہی یہ خبر ملتی ہے کہ ہمارے کسی قریبی کو یہ وبا ہو گئی ہے تو فوراً دل ڈوبنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس کنڈیشن میں ہوگا، کسی کو نارمل ہو رہا ہے، کسی کو مائلڈ ہو رہا ہے، کسی کو بہت سیویئر ہو رہا ہے۔ اللہ ہی کے اذن سے ہو رہا ہے، اللہ ہی کے حکم سے دور ہوگا، اور ہونی چاہیے فکر۔ اور اگر ہم واقعی ان کے لیے فکر کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول کی سنت کو اپنانا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے ان کے لیے دعائیں کریں، اپنی سجدوں میں ان کے لیے دعائیں کریں، اپنے فرد نماز کے سجدے لمبے کریں، اس کے اندر ان کے لیے دعائیں کریں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جو ہے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے روزے رکھیں، اسی طریقے سے نوافل کا اہتمام کریں۔ یہ ہے طریقے۔
یہ ہیں طریقے. ان کے پاس جائیں تو ان کے سامنے اللہ کا ذکر کریں, ان کو تسلی دیں, ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کلمہ پڑھنے کی وہ کہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ اذکار کرتے رہنے کی تلقین کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں وہ کرتا ہے. رحمت کیا ہے اللہ کی؟ کیا بیماریوں سے نجات نہیں ہے؟ زیادہ سے زیادہ درود کا ذکر کرے جو بیمار ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بے انتہا طریقے بتائے ہیں, لیکن ہم ہی نہیں ہیں جو ان کی طرف توجہ کرتے ہوں. ہمیں کسی نے یہ بتا دیا, کسی نے وہ بتا دیا, فلانے نے یہ کہہ دیا, ڈھمکانے نے وہ کہہ دیا, اور بس ہر ایک چیز کو جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں. نہیں, عبادت وہی قبول ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو اور اتباع سنت کے ساتھ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں جو ہوں اس پیغام کو نشر کرنے والی بنوں, اور آپ سب سے میری درخواست ہے کہ شاید اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اس گلٹ کو دور کر سکیں. آپ لوگوں سے بھی ممکن ہو تو ان چیزوں کو لکھ کے میسیجز کی صورت میں عام کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو پڑھے گا اور عمل کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے. تو یہاں پر انشاءاللہ آپ کا ٹائم میں نے زیادہ لے لیا. عفت کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی عفت. جی بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات کہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہم یہی دینی چیزوں میں مزید چیزیں جیسے ڈھونڈ رہے ہیں نا, یہ چیز اتنی دفعہ پڑھ لو یا سلام و قدم کر لو, وہ تو اس کا مطلب ہے ہمیں سنت کافی نہیں لگ رہی. Exactly. جو رسول پاک تو ہمیں وہ کافی نہیں ہو رہی. ہمیں جب بتا دیا ہمیں اس پہ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ یہی چیزیں سکھائی ہیں, یہ شفا یابی کی جو دعائیں سکھائی ہیں یہی سکھائی ہیں کسی مریض کو دم کرنے کے لیے, تو وہ ہمیں کافی نہیں لگ رہا. ہمیں یہ مطلب یہ لوگوں کے دل میں نا کہ اس سے اضافی کچھ کر لیں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور جس طرح یعنی سب سے بڑا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام ہے وہ یہی کہ انہوں نے اپنی سنت پوری نہیں کی. مجھے یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے, لیکن یہ ایک ایسا اوپینین ہے جو میں نے جب پڑھا اس سلسلے کے اندر تو میرے دل کو بہت زیادہ اس چیز نے جھنجھوڑا کہ جب ایک انسان کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو دراصل وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام صحیح طرح نہیں کیا. انہوں نے اپنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا, تو اس کا مطلب انہوں نے اپنے دین کو اس طرح نہیں سکھایا جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے چاہتے تھے. تو ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں جب ہم بدعت کسی نئی چیز کو ایجاد کرتے ہیں. تو جس طرح آپ نے کہا کہ واقعی ہمارا اسٹرانگ بلیو ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے اسی سے ہمیں شفا ملے گی. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں اسی سے ہمیں نجات ملے گی ہر چیز کے اندر. جزاک اللہ خیرا وکثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.